اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم محمد النبی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے اس 1 سے 20 اسباق کے حصہ اول اور قرآن سمجھے آسان طریقے کی دہرائی کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اس کورس کے 6 مقاصد تھے۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال کے صوت جملے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے یہ تمام مقاصد جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے حاصل کر لیے ہیں، لیکن اصل جو ہے مقصد وہ یہی ہے کہ اس نماز کے ذریعے ہم جو ہے قرآن کو سمجھنے کی طرف بڑھیں اور اپنے نالج یا علم کو اس درجے تک پہنچا دیں کہ قرآن ہمیں براہ راست سمجھ آنے لگے۔ ہم نے ابتدا کی تھی تعوذ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر دیں، اعوذ کی کیا معنی ہے؟ جی بلکہ سب جو ہے مائک آن میوٹ کر لیجئے اور جواب دیجئے۔ اعوذ کے کیا معنی ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ کیا معنی ہے؟ اللہ کی۔ من سے اور شیطان کے معنی شیطان، رجیم کے کیا معنی ہے؟ جو مردود ہے، مردود ہے۔ تو لہٰذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہوا میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ یہ ہمارا جو ہے ہتھیار ہے، کیونکہ نہ ہم شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ جو ہے اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اسے قائل کر سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم جو ہے تعوذ سے جو ہے اللہ کی جو ہے وہ پناہ میں آ جاتے ہیں اور وہ شیطان سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کی ابتدا ثنا سے ہوتی ہے۔ ثنا جو ہے یہ آپ کو میں نے نہیں ترجمہ کیا تھا، لہٰذا آپ لوگ خود جو ہے اس کا ترجمہ کیجیے۔ جی سبحانہ کا کیا معنی ہے؟ پاک پاک ہے ہے تو، تو اللہم کے معنی اے اے اللہ۔ اللہ۔ یاد رکھیے یہ اللہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں اے اللہ۔ واب حمدے کا اس کے اور اور تعریف تیرے لیے، ٹکڑے کیجیے بردر۔ باب حمدے کا اور تعریف ہے تیرے لیے، ٹکڑے ٹکڑے حصے کیجیے، جز کیجیے۔ واہ جی واہ بھی حمد کا، واب حمدے کا، حمدے کا اصل میں یہ 2 سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ٹیبل سے آ رہا ہے تو اس لیے حمدے کا جو ہے ایک لفظ ہوگا۔ وہ تبارک کا اور برکت والا ہے، اسموں کا تیرا نام، وہ تعالی اور بلند و بالا ہے، جدوں کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود غیر سوائے تیرے۔ یہ چونکہ میں نے نہیں پڑھایا تھا تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ آپ کے لیے کر دیا۔ تو آئیے ہم سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک جز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی بتا دیجئے۔ جی رضوان افضل بردر۔ نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ بتا دو یہ رحمان اور رحیم جو ہے یہ بہت معنی اعلیٰ معنی رکھتے ہیں، یعنی شدت کی پائی جاتی ہے اور جو ہے تسلسل کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اس کا ترجمہ کیجئے طارق جاوید۔ جی بردر آپ۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا۔
ہاں جی ہاں، یہ جو حمد ہے اس کا یاد رکھیے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تعریف اور شکر، یعنی حمد جو ہے وہ دو معنی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ تھا الرحمن الرحیم، جی اس کا ترجمہ فوزیہ، سسٹر فوزیہ آپ کا نام اوپر ہے، جی آپ کرنا چاہیں گی؟ چلیے مسز ایجاد سسٹر آپ کر دیجئے، الرحمن الرحیم۔ الرحمن بہت مہربان جو شدت کے ساتھ رحم کرنے والا ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ ہاں اس میں شدت آتی ہے، یہ غضبان، الرحمن، ہاں یہ غضبان کے وزن پہ ہے وہ شدت۔ اس کے بعد تھا مالک یوم الدین، مالک مالک ہے یوم دین کا، کون سا؟ بدلے کے، دین کے دو معنی ہوتے ہیں، بدلے کے اور دوسرے کیا معنی ہے؟ نظام زندگی کا نظام۔ اسلام کا جو نظام ہے دین، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اب ہم چونکہ مضارع پڑھ چکے ہیں اس لیے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نا کا صیغہ جو ہے اسے مضارع سے ظاہر کر رہے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں نستعین جو ہے یہ نون کا صیغہ جو ہے یہ مضارع کی علامت ظاہر کر رہا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستے کی، مستقیم سیدھے، یہ جو ہے خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ کا۔ اگر ایگزام میں کوئز میں آتا ہے جی سورۃ فاتحہ کا کیا خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ اصل میں مکالمہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، حمدنی، میرے بندے نے میری حمد کیا ہے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہتے ہیں میرے بندے نے جو ہے کیا ہے میری تعریف کی، اور پھر جو ہے وہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں یہ حصہ جو ہے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کر لیا ہے کہ جو تو مانگتا ہے وہ میں تجھے دوں گا۔ کیا ہم مانگتے ہیں؟ ہم یہ مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ الذین ان لوگوں کا انعمتا انعام کیا تو نے علیہم جن پر، یہ ہم مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تمہیں ملے گا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کا بھی رستہ نہ ہو جن پہ تیرا غضب کیا گیا یا جو گمراہ ہوئے۔ تو لہٰذا یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمہ جو ہے وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی نماز یا رکعت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی کہ آپ اس میں الحمد شریف یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان جو ہے ایک مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ کیا ہے؟ اس کا پہلا 3 جو آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور آخری 3 جو ہے بندے کی ہیں، اور جو درمیان کی ہے اہدنا الصراط المستقیم وہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ عہد ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھیے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اس سے ہم نے 12 آیتیں سیکھی تھی۔ ہاں جی کون سی تھی؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں جی یہ 12 آیتیں جو ہیں۔ عادت نمبر 1 اللہ کی جی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7 آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10 اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11 ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12
برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے. جزاک اللہ خیر برادر. یہ اچھی عادتیں ہیں جو ہم جو ہے یہ سورۃ فاتحہ اور تعوذ جو ہے اس سے سیکھتے ہیں. تعوذ میں جو ہے اللہ کی پناہ ہے، اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں. پھر بسم اللہ جو ہے جب شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کام جو ہے بسم اللہ سے کریں. پھر ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے مہربان ہے اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں مثبت سوچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہ الحمدللہ، اس میں ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں. اور کائنات کا ذکر آتا ہے تو اس کائنات کا تعلق کیا ہے، یعنی وہ علم ہم حاصل کریں. پھر رحمان سے جو ہے دوسروں پر رحم کرنے کا. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے مدد مانگتے ہیں تو وہ اس کا ذکر آ جاتا ہے. تو یہ ساری عادتیں جو ہے اچھی عادتیں ہیں. آئیے اذان کی طرف. اس کے بعد ہم نے اذان دیکھا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت نامہ ہے، یعنی اعلان ہے اذان جو ہے. اور یہ ہم نے دیکھا تھا فجر کی نماز میں دو زائد الفاظ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس کا کیا ترجمہ ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ الصلاۃ خیر من النوم کیا مطلب؟ نماز نیند سے بہتر ہے. نماز دین سے بہتر ہے. تو اور جبکہ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے. اس اقامت میں یہ زائد الفاظ جو ہے وہ کہے جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 بار. اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً کھڑی ہو گئی نماز. نماز جو ہے کھڑی ہو گئی ہے، یعنی یہ اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں موجود ہوتے ہیں. جبکہ خیر من النوم جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد سے باہر ہیں کہ وہ نماز کی طرف آئیں، خیر کی طرف آئیں، اور نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے. اور یہ جو اقامت ہے جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے اشارہ اور ان کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ جی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ آ جائیں، شامل ہوگی. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اور وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے بعد یہ کلمات کہتا ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول لیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. جی اس کا ترجمہ کیجئے شگفتہ شگفتہ. جی سبحانہ پاک ہے، ربیہ میرا رب، العظیم عظمت والا، پاک ہے میرا رب عظمت والا. اچھا، اس تسبیح سے ہم نے جو ہے 4 چیزیں جو ہے وہ سیکھنی ہیں، یا اس سے ہمیں 4 چیزوں کا پتہ چلتا ہے. وہ کسی کو یاد ہے؟ ایک تو پاکیزگی ہوگی، سبحانہ پاکیزگی. پھر اس کی پاکیزگی اپنائیت، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے. میرا رب ہے، اور میرا رب اپنائیت، ہاں اپنائیت ہے، اور عظیم یعنی عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے. یہ 4 چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. اور پھر جو ہے ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ ایک دعا جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اگر کسی کو آتی ہو، بہت اچھی خوبصورت دعا ہے. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعدہ. ہاں جی اس کا کوئی ترجمہ کر دے. ملء السماوات کیا مطلب ہے؟ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملء ما بینہما اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے. وملء ما شئت، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. چاہے شیخا من شیم بعدہ، اس کے بعد. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی
کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھر کے، اور جو زمینوں میں ہے وہ بھر کے، اور جو دونوں کے درمیان ہے وہ بھر کے، اور جو اس کے علاوہ چیز تو چاہے اس کے بعد وہ بھر کے جو ہے وہ ہمیں عطا کر. یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی بڑی چیز مانگی گئی ہے. ایک یونیورس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، کائنات کے اوپر، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری یہ زمین جو ہے اس کی حیثیت ایک کائنات میں ایسے ہے جیسے ایک صحرا کے اندر ریت کا ذرہ، اور ہم جو ہے وہ پورا صحرا کے برابر جو مانگ رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے مانگ رہے ہیں. الحمدللہ. پھر سجدے کی تسبیح آتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس کا ترجمہ کیجئے. سبحان ہے پاک میرا رب سب سے بلند. پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ سب سے بلند. پاک اس ہے میں میرا بھی رب سب چار سے چیزیں بلند. ہیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ پاک ہے پاکیزگی، جی، اللہ کی پاکی، اس کا رب ہونا، اپنائیت اور اس کی ربوبیت، بلندی. اپنائیت اور اس کا اس کی بلندی. بلند ہونا. یعنی دونوں تسبیحوں میں صرف عظیم اور اعلیٰ کا فرق ہے، ورنہ چار خوبیاں اس میں بھی یہی ہیں. پاکیزگی ہے، ربوبیت ہے، اپنائیت ہے، اور اس میں کیا ہے؟ عظمت ہے. اور اس میں کیا ہے؟ بلندگی یا جو ہے وہ اونچائی ہے. تو اس کے بعد ہم نے تشہد پڑھا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہاں جی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کیجیے سدرا کو. التحیات سبھی قولی باتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں. السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں. وعلا جو ہے یہ ایک اہم لفظ ہے، اس کا تلفظ بہت اہم ہے. وعلا کے معنی ہوتے ہیں پر، یعنی اور پر. اور اگر آپ کہہ دیں وعلا یعنی علا کی جگہ لام الف لا کا جو ہے تلفظ کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نہیں چاہتے. یعنی یہ اس میں آپ جو اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیزی میں کیا بولتے ہیں؟ وعلا وعلا وعلا. دیکھیں عین کی آواز ہی نہیں نکلی. وعلا وعلا اور وعلا میں کتنا فرق ہے، اور زمین آسمان کا تبدیلی ہوئی. پھر ہم اس میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ کیجیے. چلے سسٹر شگفتہ آپ ان میوٹ ہیں، آپ کر دیجیے اس کا ترجمہ. اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ کہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ اس کے بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. جزاک اللہ خیرہ. پھر ہم نے درود شریف پڑھا تھا. درود شریف میں کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلے جی، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی بردر مسعود آپ کرنا چاہیں گے؟ چلیے مسز اجاز آپ کر دیجئے اس کا. اے اللہ رحمت بھیج، اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد محمد پر، و علی آل اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے،
अला इब्राहिम इब्राहिम पर व अला आली और आल पर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन्ना का बेशक तू हमीदुम तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। माशाल्लाह। ये जो है दुरूद शरीफ जो है असल में क्या है, ये एक दुआ है, और इस दुआ में क्या है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप जो है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पे जो है वो क्या करें, उन पे और उनकी आल का मतलब है उनके अहलो अयाल, घर वाले, खानदान वाले, और उनके पैरोकार जो उनको मानने वाले हैं। क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं तो हम भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि दुनिया में कितने लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, और तकरीबन हर वक्त ही कहीं ना कहीं नमाज वक्त के फर्क के हिसाब से दुनिया के हिस्से में हो रही होती है। हर वक्त लोग जो है वो नमाज में तशहहुद में दुरूद पढ़ रहे होते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, और वो सब जो है उसमें आप और मैं भी शामिल होते हैं। और फिर ये कि हम ये कहते हैं ये ऐसा दुरूद आप भेजें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जैसा कि उनकी आल पे आपने भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो जलील उल कदर जो है अंबिया हैं में से हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत दी है। आपको जो है इस वक्त जितने इल्हामी यानी जो आसमान से नाजिल होने वाले मज़ाहिब हैं, यानी यहूदियत है, ईसाईयत है, इस्लाम है, तीनों के जो है पैरोकार जो है आपकी जो है वो इज्जत करते हैं और आपको बतौर नबी जो है वो मानते हैं। अगला हिस्सा है इसी दुरूद शरीफ का, बल्कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऑलमोस्ट वही है जो अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये दुआ पढ़ी थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। जी इसका तर्जुमा कौन करेगा? जी तारिक जावेद जी ब्रदर आप कर दीजिए। रब्बाना ए हमारे रब, आतेना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में हसनतम भलाई, और फिल आखिरत हसनतम और आखिरत में भलाई, वाकिना अज़ाबन नार और बचा हमें अजाब से आग के। ये एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, लेकिन इसकी अहमियत ये खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसकी अहमियत ये है, ये वो दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में दो दुआएं जो है अता की है। एक तो है ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, और दूसरी है रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये दो मखसूस दुआएं हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता की और कहा है कि इनका जो है आप विर्द करें, आप पढ़ें, तो इससे हम अंदाजा करें। इसी तरह जब हज करते हैं तो आप में से जिन्होंने हज किया तो आपने भी देखा होगा, आप जब तवाफ करते हैं 7 चक्कर, तो हर चक्कर पूरा होता है, वो आके जो है जिस मुकाम पे वहाँ आप क्या करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नतल मा अबरार या अजीज़ो या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। ये पढ़ते हैं, यानी इस दुआ के साथ एक थोड़ा सा इजाफी सनद मिलाते हैं, और जो है वो आप पूरा जो है चक्कर करने के बाद इस दुआ को हर चक्कर के बाद यही दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नतल मअल अबरार या अजीज़ो या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो आइए नमाज के बाद पढ़ने की एक और अहम दुआ है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ये बड़ी खूबसूरत दुआ है, पहले इसका तर्जुमा कर ले फिर इसके बारे में बताते हैं। जी ब्रदर आरिफ आप इसका तर्जुमा करना चाहेंगे? चले ब्रदर मुस्तफा आप कर दीजिए वो अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। कीजिए ब्रदर आरिफ कीजिए, आप अनम्यूट हो गए। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं काफी दिनों बाद आज हाजिरी दी है जी। ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पे और तेरा शुक्र करने पे और तेरी अच्छी इबादत करने पे। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ इतनी प्यारी दुआ जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखाई थी, और उसका हाथ पकड़ के उसे कहा था, माज मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ
اور تو یہ دعا جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے پڑھنا مت بھولنا. یعنی یہ اتنی خوبصورت دعا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو آپ نے ہاتھ پکڑ کے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ دعا سکھائی تھی. اور اس کی اہمیت یہ ہے. پچھلی دو دعائیں جو میں نے آپ کو بتائی ربنا اور رب زدنی وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس صحابی کو جو ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی. اس کے بعد ہم نے 6 صورتیں پڑھی تھی جن میں سورت اخلاص تھی اور وہ جو ہے ابتدائی مکی صورت ہے. اس کا نام اخلاص اس لیے ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ کر پڑھے اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ جو ہے خالص ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے. وہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد. جی ترجمہ کیجئے. قل کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ اللہ احد ایک ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ آپ لوگ غور کریں ایسی آیتیں جن میں 3 لفظ یا 4 لفظ ہوتے ہیں وہ بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مختصر سے جملے کے اندر ایک جامع جو ہے نا پیغام یا حکم دیتی ہے. یہاں پہ کیا حکم آ رہا ہے قل کہہ دیجئے هو اللہ احد. اصل میں یہ 3 کلمے نہیں ہے. ہوا اللہ اور احد 3 کلموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاجواب کر دیا. کیا کہا وہ اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے احد جو اکیلا ہے کوئی اس جیسا نہیں. یعنی نہ صفات میں نہ ذات میں نہ حقوق میں نہ اختیارات میں ان چاروں چیزوں کے اندر جو ہے وہ اکیلا ہے. اس کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور بات کرنے کا انداز دیکھیے اصل صرف ایک لفظ تھا احد. باقی اس کی جامعیت کے لیے اپنا نام اور ضمیر جو ہے یہ ضمیر جب نام سے پہلے آتی ہے عربی میں تو یاد رکھیں یہ شدت کے لیے ہوتی ہے تاکید کے لیے ہوتی ہے انتہائی زیادہ زور دینے کے لیے ہوتی ہے. اللہ احد یہ پورا جملہ تھا لیکن ہوا لا کے اس کے اندر شدت کر دی اور اس سے پہلے حکم لگا دیا قل امر دے دیا. یہ دیکھیں یہ الفاظ کی خوبصورتی ہے ان کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات جو ہے ایک لفظ میں پوری کر دیتے ہیں. چلیے اللہ سمد اگلے جملے میں جو ہے صرف ایک ہی لفظ سمد کے لیے اپنا نام لیا یعنی 2 لیا. پہلے بھی 4 لفظ تھے جس میں سے 2 لفظ کے اندر ہی بات پوری کر دی. کیا بے نیاز ہے. بے نیاز سے کیا مراد ہے؟ نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اور سب کو اس کی ضرورت ہے. سمجھ ایسا بے نیاز کہ ساری مخلوق جو اس کے محتاج. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی جامع تعریف کرتی ہوئی مختصر ترین اور مکمل جو ہے صورت ہے. تو لم یلد ولم یولد یہاں بھی دیکھیں 4 لفظ. جی اس کا ترجمہ کوئی کر دیں. یس لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا. چلے برادر آپ نے شروع کر دیا آپ کر دیجیے اس سے اگلا کرا دیں. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. ہاں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کلم کلا جو ہے اس بات کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے انکار کر دیا ہے تردید کر دی ہے کہ نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. یعنی وہ ایک ایسی ذات ہے ہستی ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور مخلوق جو ہے اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اور مخلوق کسی سے پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا مخلوق کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں مخلوق کی اولاد بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے. یہ جو عیسائیت کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم جو ہے وہ 3 میں سے ایک ہیں یعنی ایک ہی ہے. یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اولاد ہیں. یہ عقیدہ جو ہے عیسائیت کا اس کا دیکھیں کتنا کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیشہ کے لیے آنے والے آپ انسان کے لیے بتا دیا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اس کو جو ہے کسی ان چیزوں کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہے.
तो वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। जी सुमेरा, सिस्टर सुमेरा आपने हैंड रेज किया था, चलिए अब आप करा दीजिए इसका तर्जुमा। सिस्टर सुमेरा चली गई। हाँ चलिए सिस्टर शगुफ्ता आप करा दीजिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। वलम यकुल लहू और नहीं है उसका कुफुवन अहद हमसर कोई। और ये भी देखें, ये आखिरी बात अल्लाह ताला ने की है और इसमें दो लफ्ज ले आए हम। अब तक जितनी थी उनमें एक एक ही लफ्ज था तकरीबन असल में। यहाँ पे कुफू और अहद जो है ये दो हैं, हमसर और कोई। अहद के वैसे मायने होता है एक, लेकिन यहाँ पे जो है इसके मायने कोई के आए हैं। किस चीज में? ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। यानी अल्लाह ताला जो है वो एक है, बेनियाज है, उसका कोई हमसर नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मतलब सूरत है, समझे इतने अल्फाज के साथ है। अल्लाह ताला ने एक बड़ा जुमला कहा, देखें खूबसूरती उसकी, वलैसा मिस्लिही शैअ, वलैसा मिस्लिही शैअ। 4 अल्फाज में खत्म कर दी बात। काफिर पूछते थे अल्लाह कैसा है, किस तरह है, उसका रुख किधर है, उसके हाथ कैसे हैं, उसका सिफात कैसे हैं। अल्लाह ने एक जुमले में 4 अल्फाज में कह के आखिरी आने वाले इंसान तक के लिए लाजवाब कर, लैसा मिस्ली शैअन, उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब चीज नहीं है तुम सोच ही नहीं सकते, तुम तस्वर ही नहीं कर। तस्वर तो तुम उस वक्त करोगे ना जब किसी चीज को देखोगे और कहा जाए ये चीज इस जैसी है। वैसे हम कहते हैं ये दूध की तरह सफेद है, हम कहते हैं ये पानी की तरह, हवा की तरह बेरंग है, या हम ये कहते हैं कि ये हवा की तरह जो है वो इसकी कोई बू नहीं है। या मिसाल जब देते हैं तो कोई चीज हमारे सामने होती है, वो कहते हैं उसकी मिसाल ही नहीं है। कि मिसाल ही नहीं है तो क्या तुम तस्वर कर सकते हो कि वो जात कैसी है, कैसा है। हाँ, उसकी सफात से तुम सोच सकते हो तो वो इतना असीम है, वो इतना आला है, वो इतना रहीम है, वो इतना रहमान है, वो इतना कादिर है, वो इतना मालिक है। वो एक तुम्हारे इंसानी तस्वर के लिए सफात उसने बता दी कि ये इन सफात से मुझे पहचानो, वरना लैसा मिस्ली शैअन आखिरत के लिए। तो मोहब्बत से बार बार जो है अल्लाह ताला को इस जिक्र को कीजिए, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और उसके अस्मा हुस्ना 99 के 99 ऐसे हैं जो सिफात के हैं और बताते हैं कि उस जैसा कोई नहीं था। तो इसे अपनी जिंदगी में लाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक था कि मगरिब और फजर के बाद जो है 3 बार जो है इस सूरत को पढ़ा करते थे, और हमने भी यही जो है करना चाहिए। वलम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद ये हम पढ़ चुके हैं। आइए सूरत फलक को देखें। सूरत फलक भी एक बहुत ही अहम है। ये सूरत फलक और नास जो है इनको मौज़तैन कहते हैं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खसूसन अता हुई थी, यानी इससे पहले ये कभी नहीं नाजिल हुई, ना किसी को ऐसी चीज मिली थी। ये आप पे जब जादू किया गया तो वो जो है यहूदी औरतों ने, तो उस वक्त जो है ये 2 सूरतें नाजिल हुई, सूरत फलक और सूरत नास। और कहा गया कि इन सूरतों को पढ़ें और उस पर जो है वो पढ़ने से वो गिरे जो थी वो जादू की धागे से उतर गई और आपके जो असर था वो जायद हो गया। और आपकी वजह से हमें भी जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से अनायत हो गया कि जो भी इन दोनों जो है सूरतों का वर्त करता है, पढ़ता है, या सोते हुए पढ़कर अपने हाथों पे फूट के अपने जिस्मों पे फेरता है हाथ, तो वो जो है इन शरूर से जो है वो अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसमें तर्जुमा तो आप लोग जानते हैं, हम वो ले लेते हैं जो अहम पॉइंट है। माँ का लफ्ज है, माँ के 3 मायने होते हैं। एक होता है नहीं, जैसे है माफी, नहीं इसमें। एक इसके मायने होते हैं क्या, जैसे माँ दीनों का, क्या है तेरा दिन। और एक मायने होते हैं जो, जैसे मिन शर्रि मा खलक, उस चीज के शर से जो उसमें पैदा है। तो आपने ये तीनों मायने याद रखते हैं।
یہ آپ کے کوئز میں بھی آتی ہے، اور آگے جب اگلی کلاسوں میں آپ جائیں گے تو ماں کے یہ مختلف جو ہے وہ معنی آپ کو کام آئیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے من، من کے بھی دو معنی ہوتے ہیں۔ من ربو کا، من ربو کا کون ہے تیرا رب، یعنی کون کے معنی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہاں پہ من کے معنی ہے جو کے، تو اس کے بھی دو معنی یاد رکھیے گا۔ تو سورۃ فلق کا خلاصہ یہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد سے۔ اگلی جو ہے سورت کی سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس میں جو اہم نقطہ تھا، یہ لفظ مالک جو استعمال ہوا ہے یہ بادشاہ کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے ملک، ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ، اور ایک تیسرا لفظ ہوتا ہے مالک، مالک کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اختیار رکھنا، کسی چیز کا جو ہے مالک ہونا، اسی سے لفظ ملک یعنی ملکیت جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو لہذا سورۃ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو یہ دونوں آیت مبارکہ جو ہے، سورۃ مبارکہ جو ہے فلق اور ناس، یہ اہم ہے کہ یہ ہمیں ان تمام چیزوں سے، تمام شرور سے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے شیاطین ہے، جادو ہے، یا وسوسہ ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، ان سے پناہ اللہ تعالیٰ۔ اگلی صورت ہم نے پڑھی تھی، یہ چوتھی صورت ہے، پہلی تھی اخلاص، دوسری فلق، تیسری ناس، چوتھی ہے سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بہت اہم صورت ہے، اتنی اہم ہے کہ امام اعظم کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ بھی آیا ہوتا، صرف یہی ایک صورت آ جاتی تو ہمارے لیے کافی تھی، اور ہمیں اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ پڑتا، یعنی اس میں چار چیزیں تھیں، تو لہٰذا وہ دو انفرادی اور دو جو ہے اجتماعی احکام۔ تو آئیے اس کے اندر جو اہم چیز تھی وہ لا کا صیغہ ہے، دیکھیں یہ ہم تین طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ لا یا لی جو ہے اسم کے ساتھ جب ملاتے تو اس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے للہ، لہو، دیکھیں ان میں کے معنی، کے لیے کے معنی دے رہا ہے، اللہ کے لیے، اس کے لیے۔ اور جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں تاکہ، لیتدبروا، یہ دیکھیں تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جب یہ لا یا لی جو ہے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق، جیسے لقد، البتہ تحقیق، لفی، البتہ میں۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں، یہ لا کا جو لفظ ہے یہ اہم ہے، یہ تینوں کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ اسم کے ساتھ کے لیے کے معنی دیتا ہے، فعل کے ساتھ تاکہ کے معنی میں، غور کے معنی میں دیتا ہے، اور حرف کے ساتھ جو ہے البتہ تحقیق یعنی تحقیق کے لیے دیتے ہیں۔ تو سورۃ العصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اس کے بعد پانچویں سورت جو ہم نے پڑھی تھی وہ تھی سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے کافی چیزیں پڑھنی ہیں۔ اور آخری سورت جو آپ نے پڑھی تھی اس کورس میں وہ تھی سورۃ الفلق، یعنی یہ 6 صورتیں ہیں جو اس کورس میں شامل تھیں، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ، اور یہ سورۃ کافر۔ آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون
ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत भी बड़ी अहम है। क्यों? ये सूरत हमें बताती है दीन में कोई मसलहत नहीं है, आप दीन के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया दीन को और जिस तरीके से दिया है हमने उसको उसी तरह जो है फॉलो करना है, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। और ना ही लोगों के साथ, ये असल में कुफार ने जब जो है मुशरिकीन मक्का ने आपको कहा था कि एक साल आप हमारे माबूदों की बात करते हैं, एक साल हम खालिस अल्लाह की करेंगे, तो उसके जवाब में कहा था कि ये सब धोखा दे रहे हैं, आपसे शिर्क कराएंगे और आप भी जो है अपने काम से हट जाएंगे। आप इन्हें साफ बता दीजिए कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, और हम कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दीन के काम को छोड़ दें या तबलीग को छोड़ दें, क्योंकि इस सूरत के बाद भी आप जो है तमाम उम्र आखिरी दम तक जो है वो तबलीग और जिहाद करते हैं। तो लिहाजा अपनी जिंदगी में लाने के लिए ये जो सूरत काफरून, सूरत इखलास और मौज़तैन जो है इनको जो है पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया रात को सोते हुए जब इस सूरत को पढ़ोगे काफरून को तो शिर्क से बरी पाओगे। इसी तरह इखलास के लिए सूरत इखलास पढ़ने से जो है आप जो है शिर्क से बरी हो जाओगे। तो इसका खुलासा ये था कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। फिर हमने जो है कुछ कुरान की आयतें देखी थी, उनमें थी किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अल्बाब, यानी ये किताब यकीनन अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हारे लिए मुबारक जो है इसलिए नाजिल किए कि तुम इसमें गौर और फिक्र करो, और ये जो अकल वाले हैं उनके लिए जो है ये है। तदब्बुर और उसकी आयतों में यानी अरबी आयात पर कुरान की अरबी को समझना और आसान है। तदब्बुर के मानी गौर करना होता है, तज़क्कर के मानी होता है नसीहत करना, यानी अपनी जिंदगी में इसकी बातों पर अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो। कुरान से हमारा ताल्लुक जो है वो 4 तरीके से है, रास्त, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लिक। ये जो है कभी कभी क्विज में 3 दिए होते हैं, चौथा पूछा होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था सूरतुल कमर में आता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, ये यानी अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। ये जो हम कहते हैं कि अरबी बहुत मुश्किल है, कुरान बहुत मुश्किल है, कौन समझे, समझ में नहीं आता, बार बार कोशिश करते हैं, नहीं, असल में ये सारा धोखा है। शैतान जो है आपको रास्ते से हटाना चाहता है, आपके लिए मुश्किलें जाहिर करता है। वरना जब अल्लाह पाक कह रहे हैं कि हमने इसको आसान किया है तुम्हारे जिक्र के लिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये मुश्किल हो? अल्लाह ताला जो है वो तो गलत नहीं कह सकते, वो तो कादिर मुतलक है, वो हमें भी जानते हैं और अपने इस कलाम को भी जानते हैं। फिर एक हदीस मुबारक है हमने पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी कुरान को अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो आप दूसरों को सिखाएं। क्यों? जब आप दूसरे को कोई चीज बताते हैं तो खुद आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, अपनी कमजोरियों का पता चलता है, और आप मजीद कोशिश करते हैं या दूसरे आपको बताते हैं ये जी आप जो है ये चीज जो ऐसे करें, ऐसा नहीं, इस तरह आपको अपने जो है कमजोरियों गलतियों का एहसास होता है और आप दीन में मजबूत होते जाते हैं। फिर ये एक दुआ हमने पढ़ी थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं बता रहा हूँ कि कुरान की वो तमाम आयतें हैं जो 3 अल्फाज या 4 की हैं वो बहुत अहम। जहाँ कहीं आप कुरान में ऐसी कोई आयत पालें जिसमें 3 या 4 लफ्ज आ रहे हैं बस, या 2 आ रहे हैं, तो समझ लें कि इसके अंदर कोई बहुत अहम चीज है। अल्लाह ताला एक मुख्तसर सी बात में जो है फैसला कुन अंदाज में कोई चीज बताना चाह रहे हैं। फिर ये देखें अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, ये भी हमने पढ़ा था कि सूरत अलग का जो है देखिए 3 अल्फाज, वो जिसने इल्म सिखाया तो कलम से, यानी अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं कलम के बगैर नहीं आएगा,
زبانی آپ نہیں یاد کر سکتے, آپ کی اتنی یادداشت نہیں ہے. کوئی لاکھوں میں جا کے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک چیز سن کے اسے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. ہوتے ہیں ایسے چین بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں, لیکن ہر ایک کے نہیں ہے. تو وہ جو میجارٹی, زیادہ تر ہم جیسے لوگ ہیں, ہمیں اسے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے بار بار محنت کرنی پڑتی. پھر ایک اور جو ہے ہم نے سورت کا ٹکڑا دیکھا تھا, ایکم احسن عملا, 3 الفاظ, کون ہے تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں, یعنی کس چیز کے لحاظ سے, دین کے حساب سے, مسابقت کا جذبہ رکھتے ہوئے کہ بہتر کون ہوگا, کون آگے بڑھے گا. تو مسابقت کا جذبہ جو ہے اس کے لیے نیت کر لیں, دعا کر لیں اور قلم کا استعمال شروع کر دیں اور اللہ کے سامنے جو اپنے جذبے کا اظہار کریں. تو یہ جو ہے آج کے سبق کی دہرائی تھی, میں نے مختصراً کی ہے تاکہ کچھ وقت بچا سکوں اور آپ کے سوال جواب اور امتحان کے بارے میں ہم کچھ بات کر سکیں. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. تو اس کو تو ہم یہاں پہ ابھی جو ہے وہ